قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان ترضوہ، اللہ اور اس کا رسول احق ان ترضوہ، حقدار ہیں زیادہ، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی اس بات کے حقدار ہیں، زیادہ حقدار ہیں کہ تم انہیں راضی کرو۔ پھر یہ نہیں کہتا کہ صرف مجھے ہی راضی کرو، کہتا ہے جتنا میرا حق بنتا ہے کہ تم مجھے راضی کرو، اتنا ہی میرے نبی کا تم پر حق بنتا ہے کہ اسے بھی راضی کرو۔ بولو ذوق سے، واہ قربان جاؤں مولا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے نبی کی رضا کو ملا دیا ہے۔ محبوب جدھر میں راضی ادھر تو راضی، جدھر تو راضی ادھر میں راضی، جو تجھ سے راضی وہ مجھ سے راضی، جو مجھ سے راضی وہ تجھ سے راضی، جس پہ تو راضی اس پہ میں راضی، جس پہ میں راضی اس پہ تو راضی۔ نتیجہ کیا نکلا اس آیت کا؟ کہ اللہ رسول کی رضا ایک ہے، اللہ رسول کی رضا ایک ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے اس آیت میں غور کریں، احق ان ترضوہ، پہلے ذکر ہے دو کا، اللہ اور رسول دو ہیں، اللہ اور رسول حقدار ہیں ان ترضوہ کہ تم راضی کرو اس ایک کو۔ نہیں سمجھے بات؟ چاہیے یہ تھا کہ یوں ہوتا، عقل سوال کرتی ہے کہ ترضوہما تثنیہ کا صیغہ ہوتا کہ اللہ رسول دونوں حقدار ہیں کہ دونوں کو راضی کرو، لیکن آیت کا معنی یہ بن رہا ہے اللہ رسول دونوں حقدار ہیں کہ اس ایک کو راضی کرو۔ مطلب یہ ہے خدا کہتا ہے لوگو میں راز تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میری رضا کا تمہیں پتہ چلے نہ چلے، بس میرے یار کو راضی کر لو، میں راضی۔